دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے آج کی اہم خبریں سنیے گا۔ ہندوتوا پر سیاست گرم، کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے۔ آر ایس ایس کا نفرت والا نظریہ حاوی، راہل۔ کانگریس نے 24 گھنٹے میں ہندو مذہب پر 3 حملے کیے، بی جے پی۔ ہندوتوا اور ہندو مذہب پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ سلمان خورشید اور راشد الوی کے بعد اب کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہیں بی جے پی نے کانگریس پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ جمعے کو بی جے پی نے ہندوتوا پر آ رہے کانگریس کے بیان کو لے کر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا۔ بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ کانگریس نے 24 گھنٹے کے اندر 3 بار ہندو مذہب پر حملہ کیا۔ یہ کانگریس اور گاندھی پریوار کا کردار رہا ہے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہندو مذہب پر حملہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف راہل گاندھی نے جمعے کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے پارٹی کی اگلے ہفتے سے شروع ہونے والی جن جاگرن مہم سے پہلے وردھا میں چل رہے تربیتی پروگرام کا آن لائن آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی نے اپنا نظریہ جارحانہ انداز میں لوگوں تک نہیں پہنچایا، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس اپنے نظریے کو لوگوں کے درمیان زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے مقابلے بی جے پی آر ایس ایس کی آواز زیادہ بلندی سے لوگوں تک پہنچی ہے اور اس کا فائدہ اسے ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے کانگریس کی آواز ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ دب گئی ہے اور اس کی وجہ سے نسبتاً کم لوگوں تک پہنچی ہے۔ حالیہ برسوں میں بی جے پی آر ایس ایس نے اپنے نظریے کی تشہیر زیادہ زور و شور سے کی ہے اور جارحانہ انداز میں اسے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جبکہ کانگریس اس جارحیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہندوازم اور ہندوتوا کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ اگر آپ ہندو ہیں تو ایک نئے نام ہندوتوا کی کیا ضرورت ہے؟ بی جے پی ہندوتوا کی بات کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہندوازم اور ہندوتوا میں فرق ہے۔ فرق نہ ہوتا تو نام ایک ہی ہوتا۔ اگر ہم ہندو ہیں تو ہندوتوا کی کیا ضرورت ہے؟ بی جے پی کا نظریہ آر ایس ایس کے ساورکر کے نظریے پر مبنی ہے اور کانگریس کا نظریہ گاندھی جی کے نظریے پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کا نظریہ پرانا ہے، اس میں محبت اور پیار کی بات ہے۔ میرا ماننا ہے کہ کبیر، گرو نانک، مہاتما گاندھی اور بہت سی دیگر عظیم شخصیات نے اس نظریے کو اپنایا اور پھیلایا۔ کانگریس کا نظریہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہمارے نظریے کی علامت مہاتما گاندھی ہیں، لیکن ان کے نظریے کی علامت ساورکر ہیں۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ اگر کانگریس اپنے نظریے کو تنظیم میں گہرائی سے پھیلانے گی تو اس کے پاس ملک کے سامنے دہشت گردی، دفعہ 370 جیسے امور پر اچھے جواب ہیں، لیکن کانگریس اپنے کارکنوں کو جواب کے لیے تیار نہیں کرتی ہے۔ اگر یہ ہتھیار انہیں دے دیا جائے اور انہیں جواب دینے کے لیے تیار کیا جائے تو کانگریس کا نظریہ مزید گہرائی تک پھیلے گا۔ یو پی الیکشن ہے اور دوسری ریاستوں میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسے وقت میں بی جے پی اور کانگریس کا آمنے سامنے ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ دونوں کسی نہ کسی طرح
انتخابات میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یو پی جو کہ ہندوستان کا بہت بڑا ریاست ہے، وہاں کن کی جیت ہوتی ہے، کن کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور اگلی حکومت کن کی ہوگی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ہم تو دیکھ چکے ہیں ماضی میں بھی کہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں۔ اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، آئندہ حکومت کس پارٹی کی ہوگی یا کن پارٹیوں کی ہوگی، یہ بہت ہی اشتیاق کے ساتھ ہندوستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے ہندوستانی دیکھ رہے ہیں۔ یو پی کا انتخاب بہت اہم ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ جو بھی پارٹی حکمراں پارٹی بنے گی یا جو پارٹیاں بنیں گی حکمراں پارٹیاں مل کر، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی اور ہمارے ملک کے بھلائی و بہبودی کے لیے کام کریں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ رضاکار تنظیم منصور حسن ریسرچ فاؤنڈیشن گنگوارہ دربھنگا کے دفتر میں قومی یوم تعلیم تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر للت نارائن میتھلا یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور فارسی کے سابق صدر پروفیسر یم کمال الدین نے کہا کہ مولانا آزاد کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ کتابیں بہت پڑھا کرتے تھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کے نوجوانوں میں کتابوں کی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ کتابوں کا شوق بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصور حسن ریسرچ فاؤنڈیشن کو اس شعبے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سی ایم کالج کے شعبہ انگریزی کے طالب علم ماوا حسن نے کہا کہ آج ہندوستان کو پھر مولانا آزاد کی ضرورت ہے۔ وہیں ڈاکٹر ایوب رائین نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ مولانا آزاد ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں عظیم شخصیت کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں IIT، سنگیت کلا اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سمیت کئی اہم ادارے قائم کیے۔ آج کے نوجوانوں کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر فیاض احمد نے کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا آزاد ایک آزادی پسند صحافی اور اچھے خطیب تھے۔ اردو ادب، صحافت یا اسلامیت کے شعبے میں ان کے ذریعے لکھی گئی قرآن کی تفسیر، ان کے ہر شعبے میں تخلیقات قابل فخر اور تاریخ ساز ہیں۔ اس موقع پر سماجی کارکن خالد حسین نے کہا کہ آج کے صحافیوں کو مولانا آزاد سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد بغیر کسی خوف کے بولتے اور لکھتے تھے، جو آج کے صحافت میں نظر نہیں آتا۔ اس دو اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں: آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا پھر دھوکہ۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھا تو اب اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔